اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر چلا آ رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے کے لیے ان سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، کہ بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال انسان کی اپنی جان کے لیے ہوتا ہے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ جو پکڑا تم نے بچھڑے کو، فَتُوبُوا، پکڑا یعنی کہ اس کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا، اور پس قتل کرو، انفسکم، اپنی جان کو۔ یہ چیز تو رات میں اس کی تفصیل ملتی ہے، قرآن پاک میں نہیں۔ یہ قتل مرتد کی سزا ہے۔ الحمدللہ ہماری شریعت میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے، اور اس کے بعد اگر وہ غلطی مانے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ کفر پہ ہی ڈٹا رہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس چیز کی سزا صرف اور صرف قتل کرنا تھا۔ تو پچھلے زمانے میں چونکہ قبائل بہت ایک دوسرے سے خار رکھتے تھے، اور اس مصلحت کے تحت پھر یہ حکم ہوا کہ سب اپنے اپنے بندوں کو قتل کریں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوسری تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی تھی۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے بچھڑے کی پوجا کی، ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے نہیں کی، کچھ عرصہ منع کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے مسلسل منع کیا آخری دن تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اس گروہ کو معاف کیا کہ جس نے آخری دن تک ان کو منع کیا تھا، اس طرح جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلے زمانے میں چونکہ قبائل ایک دوسرے سے بہت زیادہ خار رکھتے تھے تو اس مصلحت کے تحت یہ حکم ہوا کہ اپنے اپنے بندوں کو قتل کیا جائے تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو انفسکم سے یہ مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور بلکہ ان کو شہادت کا درجہ دیا، اور تعداد ٹوٹل یہودیوں کی اس وقت 6 لاکھ تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس طرح سے اس امت کا تزکیہ ہوا۔ اب ان کی آگے اگلی نافرمانی کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ تورات لے کر قوم کے پاس آئے، ان سب کو اکٹھا کیا ایک جگہ اور ان کو تورات سنائی گئی۔ جب انہوں نے تورات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سخت کتاب ہے، اس کے احکام تو بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ اس کو اللہ کے پاس واپس لے جائیں، تو اس کے بدلے یا تو کوئی آسان کتاب لائیں یا اس میں کوئی ترمیم کروا دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم نے ایک آزاد زندگی گزاری ہے، تو شروع میں شاید مشکل ہو لیکن اللہ اس کو تمہارے پہ آسان کر دیں گے، تم اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ بھی ثبوت دیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ نے دی ہے یا آپ خود بنا کر لے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے 70 بندے اپنے قوم کے منتخب کیے جو سردار تھے، اور ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے، ایک شریعت تمہیں دی گئی ہے، تو اس پہ عمل کرو، مگر کوئی بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی غلطی یا بھول ہو گئی تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں تجھ پر ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، ظاہر یا کھلے طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب ان کی اس گستاخی کی وجہ سے اللہ نے ان پر موت وارد کر دی۔ پھر ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ کہ میں
اپنی قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے۔ تو آپ مارنے پہ بھی قادر ہیں اور زندہ کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس چیز کا بھی آگے ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی اس بات کو بھی کس طرح سے بدل دیا۔ اب جب یہ بحر کلثم کو عبور کر کے وادی عطیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلا حکم آیا کہ تم لوگ اب جاؤ اور جا کے عمالقہ جو عملیق نامی ایک شخص کی نسل سے تھے ان سے جا کے جہاد کرو، اور تاکہ شام اور فلسطین کی زمین جو تم سے ان لوگوں نے چھین لی تھی اس کو واپس تمہیں دے دیا جائے۔ چھٹے پارے میں اس کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ عمالقہ قوم جو تھی بہت جنگجو اور بہت صحت مند لوگ تھے، اس لیے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا اور تیرا رب، بس تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کے لیے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا۔ وہ اس طرح سے کہ یہ لوگ صبح چلنا شروع کرتے واپسی کے لیے، جب شام ہوتی تو یہ وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے سفر اپنا شروع کرتے تھے۔ اب یہ میدان ایسا تھا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ کوئی مکان بنا سکتے تھے، تو نہ سایہ تھا، نہ اس طرح سے پانی کا انتظام تھا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سایہ اور کھانا مانگا۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا، کہ 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، لکودک صحرا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ ساتھ بادلوں کا سایہ چل رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تم پر من، وَالسَّلْوَىٰ، من و سلویٰ کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پوری رات جیسے شبنم گرتی ہے اس طرح سے ایک ذرات سے گرتے تھے جو ایسا میٹھا یوز کیے جاتے تھے، اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی تھی، اور جیسے پہاڑی علاقوں میں برف گرتی ہے تو صبح اٹھ کے یہ ساری تہ کو اتار لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا جو ان کے جھنڈ آتے تھے اور اتنے قریب آتے تھے کہ لوگ ان کو ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو یہ کھاتے تھے۔ تو اس چیز کا بھی اگلے ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اس ناشکری کا ذکر آگے جا کے آ جائے گا کہ انہوں نے من و سلویٰ سے بھی انکار کیا۔ اب اس دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بھی وفات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ کے خادم تھے جس کو ہم لوگ یوشع بن نون کہتے ہیں، جبکہ تورات میں یہ نام جوشفا کے نام سے ہے۔ تو ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب حضرت یوشع کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ان کا، اور ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ بیت المقدس کی طرف چلے جائیں۔ اب چونکہ ایک پوری نسل جوان ہو چکی تھی، وہ نسل جس نے فرعون کی غلامی میں اپنا سارا وقت گزارا تھا، غلامانہ ذہن کے تھے، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی، لیکن اب یہ نسل جو وادی عطیہ میں جوان ہوئی تھی، ان کو اللہ نے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے۔ اب اس کا آگے ذکر ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جو هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، اور پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم رغداً، بس جہاں سے چاہو کشادہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جو دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حِطَّةٌ، حَتَّى يَحُطُّ کا معنی ہے گرانا یا جھاڑنا، تو یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ جھاڑ دے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کو مذاق لیا اور اللہ کی نافرمانی کی کہ بجائے کہ سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوتے اس شہر میں کہ اللہ نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرمایا، تو یہاں پہ بھی انہوں نے سجدہ کرنے کے بجائے گھسیٹتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے، اور حِطَّةٌ کے بجائے حِنطَةٌ کا لفظ استعمال کیا۔ حِنطَةٌ کا مطلب ہے کہ ہمیں گندم چاہیے،
اس کا بھی ذکر آگے آ جائے گا۔ نغفر لکم، تاکہ ہم تمہیں بخش دیں خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی، اس سے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی۔ فانزلنا، بس نازل کیا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب ان پہ نازل کیا اور 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے۔ اب یہاں پر یہ چیز آج کے سبق سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی، کوئی فضیلت عطا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کو اتنا ہی جھکنا چاہیے اللہ کے آگے، یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی عنایت ہے، اور ہمیں عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اس کی تعبیر نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، کہ جب آپ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی پیشانی جھکی ہوئی تھی، اور جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے تکبر کا، ایک فاتح کی حیثیت سے آنا، اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہوتا ہے تواضع کا اور جھکنے کا۔ کسی بھی کامیابی کو اپنا کمال نہ سمجھیں، کسی بھی فضیلت کو جو ہمیں دوسروں کی نسبت اللہ نے ہمیں دی، تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کمال ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک ہر وقت تیار ہے معاف کرنے کے لیے۔ جسے اللہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے میرا آسمان پر یہ لکھا دیکھا ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے، کہ میری رحمت غضب پر حاوی ہے۔ تو اس لیے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں، شیطان کی طرح اس پہ ڈٹے نہ رہیں، اللہ کو جواز نہ پیش کریں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا یا میں نے اس وجہ سے یہ غلطی کی۔ فوراً ندامت اور پشیمانی کے ذریعے اس غلطی کو دھونے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔